صف میں ہری پگڑیاں ہوگی، صف میں انگوٹھے چومے جا رہے ہیں، یہ عذاب ہے خدا تعالیٰ کا۔ ایسی مسجد جہاں کوئی ننگے سر بھی نظر نہ آئے، الحمدللہ، اور بدعتی اندر داخل ہو جائے تو ایسا جیسے کتا اندر داخل ہو گیا، تمام طلباء دیکھتے ہیں۔ چند ماہ قبل ہمارے ایک بزرگ آئے نماز پڑھنے، وہ ہمارے بڑے بزرگوں کے خلیفہ اور صحبت یافتہ ہے، لیکن پگڑی اس کی ہری تھی۔ تو وضو کرنے بیٹھ گئے، طالب علم پگڑی اٹھا لی۔ نماز کے بعد مولانا یاسین صاحب سے کہا کہ میری پگڑی کوئی لے گیا، انہوں نے کہا آؤ مولانا صاحب کو بولو۔ اندر آیا، میں نے باہر اعلان کروایا کہ بھائی یہ ہمارے بزرگوں میں سے ہیں اور یہ پگڑی غلطی سے پہنی ہے، پھر نہیں پہنے گا۔ تھوڑی دیر میں دیکھا وضو خانے میں پھر پگڑی پڑی ہوئی ہے، طالب سے بول۔ تو میں نے گزارش کی، میں نے کہا حضرت پہلے تو لوگ پہن چکے ہوں گے، لیکن اب تو بدعتیوں کا شعار بن چکا ہے، اور جو چیز بدعتیوں کا شعار بنے اس کا ترک ضروری۔ بخاری شریف جلد ثانی صفحہ 701 اس آیت کی تفسیر حسن بصری نے کی ہے۔ وَمِن قُرَّةِ أَعْيُنِ الرَّجُلِ وَمِن قُرَّةِ أَعْيُنِ الرَّجُلِ أَن يَرَىٰ حَبِيبَهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ۔ فرمایا نا کہ ہماری بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ فرمایا کہ آنکھیں مسلمان کی اس وقت ٹھنڈی ہوگی جب وہ اپنے محبوب کو دیکھے، میاں بیوی کو دیکھے، بیوی میاں کو دیکھے، ماں باپ اولاد کو دیکھے، اولاد ماں باپ کو دیکھے، دوست دوست کو دیکھے کہ وہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہے۔ ایک بزرگ ہندوستان گئے تھے بہت زمانے بعد، بیٹیاں وہی رہ گئی، شادیاں ہوئی، تو جب واپس آئے تو مجھے روتے ہوئے یہ قصہ سنایا کہ حضرت ایک بیٹی کے گھر گیا تو وہ چاش پڑھ رہی تھی، چاش پڑھ رہی، سبحان اللہ، اور فرمایا جب دوسری کے گھر گیا تو وہ چاش پڑھ کر کے دعا مانگ رہی تھی۔ تو کتنے خوش ہو گئے وہ بزرگ باپ کہ ہم نے کفر کے ملک میں اپنے اولاد کو چھوڑ کر، لیکن انہوں نے ایمان اور دین کو چھوڑا نہیں۔ وَمِن قُرَّةِ أَعْيُنِ الرَّجُلِ أَن يَرَىٰ حَبِيبَهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ۔ آدمی کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہے جب وہ دیکھ لے اپنے محبوب کو کہ وہ اللہ کی عبادت میں ہے۔ اس لیے علماء کی شان یہ ہے کہ ان کی اولاد دین پر رہے، محبوب عمل تو دین ہے۔ عالموں کی شان نہیں ہے کہ ان کی اولاد کہیں اور چلی جائے۔ اے تماشا گائے عالم روئے تو کو جا بہری تماشا می روی۔ علم تو خود ایک خزانہ ہے، انہیں نہ اسکول کی ضرورت، نہ کالج کی، نہ یونیورسٹی کی، وہ اور لوگوں کے لیے ہے۔ گوہری معرفت اندوز کے باخود ببری۔ آپ کو تو یہ موتیاں لوٹنی ہے کہ نصابی دیگران است نصیبی درسی۔ اس نصاب کے پڑھنے والے بہت دنیا میں، ان کو پڑھنے دو۔ ادھر سے ادھر آنا کمال ہے، جیسے کفر سے ایمان میں آنا کمال ہے، لیکن مولوی اور طالب کا ادھر جانا جیسے ایمان چھوڑ کے کفر کی طرف جانا کبھی ہے۔ یہ ڈاکٹر فلان ڈاکٹر فلان ڈاکٹر فلان، اور ڈاکٹر جب سے بنا ہے اس دن سے حال دیکھو، صبح کچھ ہے شام کو کچھ ہے، تاریخی اصغر خان ہے، پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ ڈاکٹر تو ان کے گھروں میں جو نوکرانیاں ہوتی ہیں وہ بھی 2-2 3-3 ڈاکٹریٹ کر چکے، وہ کوئی کمال ہے کیا؟ کمال ہے قرآن و سنت میں عبور و مہارت پیدا کرو، اس کا شان ورشا کا نائب بنو اور حضرت مدنی کی یاد تازی کراؤ، یہ کمال ہو۔ میں نے فرسٹ ڈویژن میں پشاور بورڈ سے میٹرک پاس کیا ہے، لیکن بس ایک بات جو میں نے حضرت کی دیکھی، استاد محترم مولانا لطف اللہ صاحب کی، فرمایا کاش کہ ایسے لوگ ادھر آ جائیں۔ میں نے کہا بس آج سے توبہ۔ اور کراچی یونیورسٹی والے سند یہاں لے کے آئے کہ بس اب آپ اس پر دستخط کر لیں، پرچہ ہو گیا۔ میں نے کہا سند کون دے رہا ہے؟ کہا ہم دے رہے ہیں۔ میں نے کہا تیری تو داڑھی نہیں ہے، میرا استاد داڑھی مونڈا ہو، مجھے زمین پھٹ کے مجھے اندر جانا چاہیے۔ یہ تو ویسے ہیں، اگر یہ سارا پاکستان اور اس جیسا ایک اور بھی ملے کہ آپ ایک ایسے شخص سے دستخط کروا دیں، خدا کی قسم موت قبول ہے، یہ قبول نہیں ہے۔ ہم نے ایسے بے غیرت گارڈ سے نہیں پڑھا، ہم نے بہت مضبوط و غیرتی لوگوں سے پڑھا۔ میں نے کہا میری سند پر تو
حضرت مولانا مفتی محمود کے دستخط موجود ہیں. میں قیامت کے دن ان کو کیا جواب دوں گا کہ ہم سے دستخط کرانے کے بعد اور لوگوں سے دستخط کرا رہے تھے. ڈاکٹر فلاں اور ڈاکٹر فلاں. ڈاکٹر صاحب کا حال دیکھو ذرا. ڈاکٹر کی شکل ایسی ہو گئی کہ اب پتہ نہیں چلتا کہ کوئی عالم ہی تھی نہیں. آئے ہائے سبحان اللہ. والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. یا اللہ دے ہم کو ہماری بیویاں اور ہمارے بچے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کر. تو وہ کام کرو نا کہ وہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنے. آپ نے تو ان کو غیر کالہ کار بنانا شروع کر دیا. ہائے ہائے ہائے. ہمارے ہاں ایک بہت بڑے بزرگ عالم ہے, ان کا ایک ہی بیٹا ہے لیکن وہ انگریزی پڑھا ہوا ہے. تو ان کے والد صاحب دور جا رہے تھے تو کسی نے کہا یہ کون ہے؟ کہ یہ ہمارا حاجی ہے, ہمارا حاجی ہے. یہ میرے والد صاحب ہیں. تو وہ جس کو کہہ رہے تھے وہ انگریزی خوان تھا لیکن قابل تھا. اس نے کہا اوف افسوس, حضرت سے کیا گن پیدا ہوا ہے. یہ نہیں کہتے کہ میرے والد صاحب حضرت مولانا صاحب مدثر نا وہ ہمارے حاجی ہمارے حاجی وہ جا رہا ہے, حاجی صاحب جا رہا ہے, حاجی مزاجی. علماء نے انگریزی تعلیم گھر میں لا کر عزت نہیں پائی, ذلت در ذلت پائی, ذلت در ذلت. اولاً تو بیان میں صادق نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں ہمیں دین سکھاتے ہیں تو آپ کے بچے اور بچیاں کیوں انگریزی پڑھ رہے ہیں. ثانیاً اللہ ناراض ہو جاتا ہے. ثالثاً گھر میں دشمن پیدا ہوگا, دشمن پیدا ہوگا. ایک بڑے عالم سے میں پڑھتا تھا, اس کا بیٹا دین کا پابند نہیں تھا. تو لوگ آ کے پوچھتے تھے کہ یہ آپ کا بیٹا ہے, میرے بارے میں پوچھتے ہیں. تو کہتے کاش کہ یہ میرا بیٹا ہوتا. آپ نے بیٹے کے بارے کہ یہ کون ہے؟ تو کہتے یار دیکھو زمان دیکھو ابن شرمیگم سوگا, یہ تو میرا بیٹا ہے. لیکن کہتے ہوئے شرم آتی ہے. شرم نہیں آئے گی جب آپ نے وقت پر خیال نہیں رکھا ہے. اب تو عمر بھر کی شرم ہے. وہ پیسوں کے لیے دین فروش ہو, پیسوں کے لیے بدل رہے. اور انگریزی میں کیا ہے؟ الحمدللہ دین میں جو عزت و وقار ہے کروڑوں ڈاکٹروں پروفیسروں کے پاس, وہ اس کا کوئی ہوا بھی نہیں لگی ان غریبوں کو. آؤ دیکھو ملنگوں کے ادارے, خدا کا شکر ہے صبح سے شام تک کتنی دنیا طلباء کی خدمت کے لیے خود تشریف لاتی ہے. مجھے کہتے ہیں گھر افطار کے لیے آؤ, میں کہتا ہوں گیٹ تک جانے کی ہمت نہیں, میرے پاس ٹائم نہیں. افطار میں جاؤں تو 1 لاکھ روپے چندہ مدرسے میں دیتے ہیں, لیکن میں نے کہا چندہ ویسے بھیجو, میں اتنا علم جانتا ہوں اس کی برکت سے چندہ ویسے آئے گا, میں نے نہیں آنا, میں ٹائم نہیں. ہمیں ان کو مثال دیتا ہوں کہ دیکھو طالب علم غریب کمروں میں پڑھتے ہیں, 5 گھنٹے پڑھانے کے بعد مجھ میں اتنی ہمت نہیں کہ میں اوپر چڑھوں, وہ غریب وہی کمرے میں آ کے دعا کرواتے ہیں. تو میں تمہارے گھر کیسے جاؤں گا؟ اللہ کو کیا جواب دوں گا کہ طالب علموں کے کمروں میں نہیں جاتا تھا اور سیٹوں کے یہاں جاتے, میں نے نہیں آیا. الحمدللہ